حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے کافی دور ایک محلے میں رہتے تھے، تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن صبح میں جاؤں گا، رات کو آؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبوی میں، باقی نمازیں اپنے محلے کی مسجد پڑھتے ہوں، اور ایک دن آپ جانا۔ تو وہ اسی طرح چلتے رہے، ایک دن وہ سارا دن مسجد نبوی میں اور ایک دن کا پڑوسی سارا دن مسجد نبوی میں، تو رات کو آ کے جو کچھ سیکھ کے آتے بتلاتے، شاید فہدر وہ کافی اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن یہ سارا دن تو جاتے ابھی کی سمجھائیں گے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ بیٹی سے شدید تعلق کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے کہ اپنی بیٹی کو جائز زیباج سے بھی دور رکھا جائے کہ ان کی حیثیت عام مسلمان خواتین سے بلند ہوا۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ پڑھا جا رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، رنگ برنگ پردہ دیکھا، واپس ہو، وہی واقعہ چل رہا۔ پچھلے آدھے حصے میں مسند امام احمد اور سنن ابن ماجہ میں اس واقعہ کے متعلق کچھ اور تفصیل دی ہے، اور اسی کا کچھ حصہ ایک آدمی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان بنا، تو انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیں تو وہ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، صفحہ 101 پہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے کی دہلیزوں کو تھاما تو دیکھا گھر میں ایک کنارے میں باریک پردہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو واپس تشریف لے، رنگ برنگ یا باریک پردہ کا استعمال حرام نہ تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلال ایک لفظ پر توجہ فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلال دنیاوی آرائش کو صاحبزادی کے ہاں اسی طرح ناپسند فرمایا جس طرح اپنے یہ کرتے۔ بات واضح ہو رہی۔ علامہ محلب اور دیگر محدثین لکھتے ہیں کرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنته ما کرہ لنفسه من تعجیل طیبات فی الدنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے وہی عمدہ چیزیں دنیا میں لینے کو ناپسند کیا جو اپنے لیے ناپسند کرتے۔ لا ان ستر الباب حرام، یہ نہ تھا کہ دروازے کا اس قسم کا پردہ حرام تھا، نہیں۔ وَهُوَ نَذِيرُ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی طرح ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے
لما سالت خادمہ، جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے خادم کا سوال کیا، آپ نے فرمایا الا ادلک علی خیر من ذلک، کیا میں تجھے اس سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ اب نوکرانی گھر میں خادم پردے کی پابندی کرتے ہوئے ناجائز تو نہیں، لیکن آپ نے بیٹی کو خادم کی بجائے کیا کہا کہ میں تجھے اس سے بہتر دیتا ہوں، تو پھر آپ نے نیند کے وقت انہیں پڑھنے والا ذکر بتلایا کہ میری بیٹی بجائے نوکرانی کے وہ اللہ کا ذکر کرے۔ اس واقعہ میں دیگر 6 فوائد ایک ایک کر کے توجہ فرمائیے، اور آج کا سبق یہی ختم۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی سے دلی تعلق اور گہرا لگاؤ، اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو یہ تعلق اور لگاؤ دیجیے۔ یہ جو آوارگی آ رہی ہے اس کے اسباب کتنے ہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، باپ مگن ہے اپنے کاروبار میں یا اپنے دوستوں کی مجلسوں میں یا گرمی سردی کے ٹھکانوں میں، اور بیٹیوں نے اپنے ٹھکانے الگ بنا لے۔ نہ ایسے نہ کیجیے، ظلم ہے۔ بیٹیوں کی بھی بہت زیادتی ہے، لیکن بہت دفعہ اس کی بنیاد بڑوں کی طرف نہ کی۔ بیٹیاں محتاج ہیں کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان سے محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا باپ ہے، پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ۔ کیسا تعلق اور لگاؤ کہ سفر سے تشریف آوری کے موقع پر ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف جانے سے بیشتر کیا کرتے، کہاں جاتے؟ ان کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ اب جب بیٹی کی صورت یہ ہو تو اس کا قدم اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا، اور وہ باپ کے ساتھ جڑے گی یا باہر دفع ہو؟ بدبخت وہ تو ہیں اور رہیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اثرات اچھے سے اچھے ہونے کی اللہ سے توقع کی جا سکتی۔ ان کو گھروں میں عزت دیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے جو بیٹیاں گھروں سے منہ موڑتی ہیں، گھر میں ان کو ان کا حق، عزت، احترام اور پیار کا نہیں ملتا۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی دعوت کو قبول کیا۔ بعض گھرانوں میں سوچتے ہیں کہ یہ ہندوؤں میں عادت تھی کہ بیٹی کے گھر کا لقمہ نہیں لینا، سنا ہے پتہ نہیں، یہ کوئی ایسی پسندیدہ بات، لیکن بیٹی کے گھر جا کے ڈیرے ڈال لینا تو کمینی بات۔ لیکن کبھی کبھار بیٹی کے گھر لے لینا تعلق کے اظہار کے لیے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، بیٹی سے ذی تعلق اور دعوت میں شرکت پر آمادگی بیٹی کی یہاں ناپسندیدہ چیز کی موجودگی پر احتساب کی راہ میں رکاوٹ بنی نہیں بنی۔ تعلق مسلم ہے، لیکن اس تعلق کا مطلب دین میں کمپرومائز نہیں۔ بدبختی یہ ہے دین میں کمپرومائز ہو رہا ہے اور تعلق کی بات تعلق شدید شیخ اسلام جی، پیار بہت، لیکن دین وہ اس سے اوپر ہے، نیچے ہے۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کے لیے بیٹی کے گھر میں داخلہ اور ان کی دعوت میں شرکت سے کیا کیا؟ مقاطع کیا، بائیکاٹ۔
مقاطع بائیکاٹ کا ذریعہ استعمال فرمایا. بیٹی کے غمگین ہونے اور ان پر اس ذریعہ احتساب کے بہت گرا گزرنے اور داماد رضی اللہ عنہ کے پیچھے آنے کے باوجود اپنے حساب سے دستبردار ہو گئے. نہیں، یہ امتحان ہوتا ہے اور اللہ جانے، لیکن میرا گمان ہے عام طور پر پہلے ہی سے پیش. یہ کھوٹی بات. پانچویں بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار پر پوچھنے پر اپنی ناگواری اور احتساب کا سبب واضح فرمایا. نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اطاعت کا شدید جذبہ. انہوں نے کیا پیغام بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں میں اس کی تعمیر کے لیے مستعد ہوں. یا اللہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور ہماری بیٹیوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چلا دے. اور اس بارے میں باپوں اور بیٹیوں دونوں جانب سے جو ظلم اور زیادتیاں ہیں، اے اللہ ان کا نام نشان مٹا دے. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما. ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے گھروں میں دین کی بہار دیکھیں، دل ٹھنڈے ہو جائیں، آنکھیں خوش ہو جائیں اور آپ کی رحمتوں کی برکھا برس جائے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بگڑے ہوئوں کو سیدھا فرما، گمراہوں کو ہدایت دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ان کے یہ بہترین مبارک شاندار رشتے عطا فرمائیے. اور جو لوگ رشتوں کے بعد بھی رشتے داروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت دیجیے اور ان کو اور مظلوموں کی مدد فرمائیے. یا اللہ ہمارے فوت ہونے والے آبا و اجداد، آئزہ کرے بہن بھائی، گھروں والے، ان کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہمارا دین، ہماری دنیا سدھاریے، ایمان، عافیت، خیریت، رحمت، برکت، سعادت والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ ایمان پہ فرمائیے. ہسپتالوں، عدالتوں، جیل و تھانوں میں ذلیل و خوار ہونے سے مولا کریم محفوظ فرمانا. وینٹیلیٹر کی موت سے، بے ہوشی کی موت سے، ہسپتالوں کی موت سے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمانا. اے اللہ جب تک زندگی ہے ایمان، عافیت اپنی محتاجی والی، اور موت آئے تو ایمان اور عافیت والی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.